بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، جب وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو پیچھے سے جو اس کی بہنیں ہوتی ہیں، اس کی والداں ہوتی ہے، وہ اس کو طرح طرح کے برے برے مشورے دیتی ہیں کہ تم اپنی سس کے ساتھ یہ کر، اپنے سسر کے ساتھ یہ کر۔ ان کو اچھے مشورے دیں، اور جب برے مشورے دیتی ہیں تو گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اگر یہی ان کی بہنیں، ان کی والدہ اس کو صبر کی تلقین کریں یا اچھے مشورے دیں تو اس کا گھر آباد ہو سکتا ہے۔ گھر کی بربادی میں سب سے بڑے مشورے ان پیچھے گھر والوں کے ہوتے ہیں، جو لڑکی کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ابھارتے رہتے ہیں۔ جب گھر اجڑ جاتا ہے تو پھر اس لڑکی کو تان و تشنیع کرتے ہیں، پھر اس کے جو سسر ہوتے ہیں، سسرال والے ہوتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ماؤں کو نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی نصیحت کرے۔ میں آپ کو ایک ماں کی نصیحت سناتا ہوں جو اپنی بیٹی کو کر رہی تھی۔ کاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت اسماء بنت خارجہ ایک بہت ہی نیک عورت گزری ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اپنی بیٹی کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کیا خوبصورت نصیحت تھی۔ کہا کہ اے بیٹی، تو ایک گھونسلے میں رہتی تھی، لیکن اب جس جگہ تو اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے تو اس کو خوب جانتی نہیں، اس گھر کو تو پہچانتی نہیں، اور تو اس شوہر سے مانوس نہیں ہے، کیونکہ تو اس کو جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اس کو ملی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو اس کے لیے زمین بننا، وہ تیرے لیے آسمان بنے گا۔ تو اس کے لیے کنیز بننا، خادماؤں کی طرح اس کی نوکری کرنا، اس کی خدمت کرنا، تو وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اور تو اس کے لیے بچھونا بننا، اور وہ تیرے لیے تقویت کا ستون بن جائے گا کہ جب تو اس کی خدمت کرے گی تو وہ تجھے سکون عطا کرے گا، اس کو بھی سکون ہوگا اور تجھے بھی سکون ملے گا۔ کسی معاملے میں اس کے ساتھ چمٹنا نہ، اتنا اس کو مجبور یا تنگ نہ کرنا کہ وہ تجھے اپنے سے دور کر دے، بلکہ آرام سے رہنا۔ کسی چیز کی ضد کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک ایسی چیز کی ضد کرو جو ضد وہ پوری نہیں کر سکتا، وہ تجھے تکلیف دے گا۔ جب تجھ سے دور ہٹے گا، تیری ضد یا تیری حاجت پوری نہ کر سکے گا، پھر تجھے بھی تکلیف ہوگی، اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور اس سے دور نہ جانا، بالکل اس کو چھوڑ نہ دینا، وہ تجھے بلا دے گا۔ اور اس کے قریب رہنا، وہ تیرے قریب رہے گا۔ جب وہ تیرا قرب چاہے، تجھے چاہے کہ میرے قریب ہو، تو اس سے زیادہ قریب ہونا جتنا وہ چاہتا ہے، اور تو اس کے ناک، کان، آنکھیں بننا، یعنی اس کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ وہ تجھ سے صرف خوشبو سونگے، تجھ سے اچھی بات ہی سنے، بری بات نہ سنے۔ ہر وقت تو کسی نہ کسی کا گلہ کرتی رہے، گلہ نہ کرنا، اچھی بات ہی اس کو کہنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ تھکا ہارا باہر سے گھر رہے، اوپر سے تیری شکایتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ تجھ سے تنگ ہو جائے۔ جب اس طرح کا سلسلہ چلے گا تو پھر گھر آباد ہوں گے۔ آج کی ماں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت یہ ایسی ہی نصیحت کرے کہ بیٹا، اس گھر کو بسانا، اس گھر کو آباد کرنا۔ لیکن افسوس، ہماری آج کی مائیں الٹی نصیحتیں کرتی ہیں کہ کبھی کہتی ہیں کہ اپنے شوہر کو غلام بنا کر رکھنا، کبھی کہتی ہیں کہ اپنی سس اور سسر کو اپنی غلام بنانا، اور کبھی کہتی وہاں جا کر ملکہ بننا، چودراہٹ کرنا۔ اور چودراہٹ اور ملکہ اسی وقت بنا جاتا ہے جب انسان پہلے خادم بنے، جب وہاں کے لوگوں کو اچھے اخلاق دکھائے۔ جب اچھے اخلاق دکھائیں گی تو اس وقت وہ اس کو ملکہ تسلیم کرے گی۔ یہ نہیں جاتے ہی اکڑ دکھائے اور وہ اس کی اکڑ کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے میں ان کی مدد کریں، ان کے گھر اجاڑنے میں مدد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے گھر کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔